اللہ کے بندوں، ایک اور سبب ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا، اگر انسان ہر معاملے کے اندر، چاہے اس کو خوشی ملے چاہے اس کو غم ملے، اور انسان اس دنیا کے اندر اس مرحلے سے گزرتا ہے، کبھی اس کو خوشی آتی ہے کبھی اس کو غم آتا ہے۔ ثمانیہ لا بد منہا علی الفتى، ہر انسان 8 چیزوں سے گزرتا ہے، ہر انسان اس دنیا میں 8 چیزوں سے گزرتا ہے۔ ان میں سے کیا کیا ہے؟ شفا ہے اور بیماری ہے، جو کام کی جو چیزیں ہیں وہی میں بیان کروں گا۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک تو شفا ہے اور ایک بیماری ہے، صحت ہے اور بیماری ہے۔ 2 چیزیں انسان کے ساتھ لازم ضروری آئیں گی، اسی کے ساتھ آسانی ہے اور تکلیف ہے، مصیبت ہے اور آسانی ہے۔ اس سے بھی ہر انسان کو اس دنیا میں گزرنا ہوتا ہے، ہر انسان کو اس دنیا میں گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان، اسی کو ہم کہتے ہیں تقدیر، اچھی اور بری تقدیر، اسی کو ہم کہتے ہیں اچھی اور بری تقدیر، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، ارکان ایمان میں سے اچھی اور بری تقدیر۔ جب انسان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر اس کو خوش ہونا ہے، تو وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ صبر کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے، صبر کرتا ہے وہ مصیبتوں کے اوپر۔ اور یاد رکھیں، دنیا کے اندر انسان کو مصیبتیں آتی ہیں، خاص طور سے مومن کو، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مصیبتیں آئیں گی، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے اوپر صبر کرنا اور اس کو ایکسپٹ کر لینا، وہ آدمی خوش رہے گا۔ ابھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنے کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان غمگین ہو جاتا ہے، غموں کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی چیز اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، وہ سو نہیں پاتا ہے، اٹھ نہیں پاتا ہے، غمگین رہتا ہے ہمیشہ۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس کے ذریعے سے؟ کبھی تمہارے قریبی کو اپنے پاس بلا لیں گے، کبھی مال کے اندر تمہارے نقصان ہوگا، کبھی اسی طریقے سے پھلوں کے اندر تمہارے گھاٹا اور نقصان ہوگا، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، ان کے لیے سکون ہے۔ وہ اللہ کی رضا پر، اس کی مرضی پر راضی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے زندگی کے اندر سکون ہے، ان کی زندگیاں سکون کے ساتھ گزرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کی چاشنی کو پا لیا، اس آدمی نے ایمان کی چاشنی کو پا لیا۔ من رضی باللہ ربا، جس نے رب کو، اللہ کو رب مان کر کے جو راضی ہو گیا۔ رب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ رب کا مطلب یہ ہے کہ جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو ہمارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اچھا یا برا معاملہ جو بھی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ ہمارا رب ہے، جو وہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، اسی کی طرف سے اچھائی ہے، اسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے، جو ہمیں برائی نظر آتی ہے لیکن ہمارے لیے اس میں خیر ہوتا ہے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، سب اسی کی طرف سے ہے۔ جب انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ غمگین نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، مومن کیا کہتا ہے جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ ہی کی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ حقیقت میں ہدایت والے ہیں، ان کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کا سکون، اطمینان، اللہ کی طرف سے امن اور شانتی ایسے لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو اللہ کی مرضی کو اپنے لیے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں نوجوان خاص طور سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تقریباً سبھی لوگ پریشان ہیں، لیکن نوجوان آج کے اس دور میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو آدمی نیک کام کرتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ہم اس کی زندگی اچھی بنا دیتے ہیں،
اور ان کو بہترین بدلہ بھی دیں گے ان کے اچھے کاموں کا، جو وہ کرتے ہیں ان کا بہترین بدلہ ان کو ملے گا۔ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں بہت اچھی باتیں لکھی ہیں اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، چاہے مرد ہو یا عورت، کون سے مومن؟ جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سے مومن؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو اچھی زندگی نوازے گا، دنیا میں وہ خوش رہیں گے، سکون کے ساتھ رہیں گے، چاہے جتنی ان کے اوپر مصیبتیں آ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ خوش رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بہترین بدلہ دے گا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہترین زندگی کسے کہتے ہیں؟ بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آیا ہے طیبہ۔ یہ طیب کیا ہے؟ طیب کا مطلب اچھا، پاکیزہ۔ یہ اچھی زندگی کیا ہے؟ آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کہا جاتا ہے اچھی زندگی وہ ہے جو انسان کے جسم کو فائدہ پہنچائے، اسی طریقے سے انسان کی روح اور آتما کو بھی فائدہ پہنچائے، وہ اچھی زندگی ہے۔ ہم لوگ دنیا کے اندر آج صرف ایک چیز کو آرام پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، دوسری چیز جو ہے انسان کی آتما، روح یا نفس یا دل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، اس کی طرف ہماری بالکل بھی توجہ نہیں ہے۔ اور اصل زندگی دونوں کی زندگی ہے، اصل خوشی دونوں کی خوشی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو ظاہری خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہری خوشی کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس مال اچھا ہو، زیادہ ہو، گھر بار اچھا ہو، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے اچھی اچھی چیزیں ہوں، گھر بار، گاڑی، بیٹے، سب کچھ ہو اس کے پاس میں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ اگر ان کے اندرونی حالات سے واقف ہوں گے تو ان لوگوں سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے، ان لوگوں سے زیادہ بری زندگی کسی کی نہیں ہے۔ وہ جتنا ڈپریشن میں رہتے ہیں، جتنا ٹینشن میں رہتے ہیں، جتنا ٹینشن میں رہتے ہیں وہ لوگ، اتنا ٹینشن میں کوئی نہیں رہتا ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا، فٹ پاتھ پہ سونے والا سکون کی نیند سوتا ہے، لیکن یہ لوگ ان سب نعمتوں کے ہونے کے باوجود رات میں سو نہیں پاتے ہیں، ان کو گولیاں لینی پڑتی ہیں، ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے، میاں بیوی میں آپس کے اندر تال میل اچھا نہیں ہے، ماں باپ میں اور بچوں کے بیچ میں محبت نام کی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں صرف ظاہری چیزوں کی طرف جو ہمیں نظر آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی اچھی زندگی ہے۔ نہیں، اچھی زندگی اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح، ایک آتما، روح، اور اسی طریقے سے جسم۔ دنیا کی اکثریت آج جسم کی طرف بھاگ رہی ہے، اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ روح جس چیز سے روح کو فائدہ پہنچتا ہے، آتما کو فائدہ پہنچتا ہے، انسان کے دل اور نفس کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، اس کی غذا کوئی روح تک پہنچا نہیں پا رہا ہے۔ اسی لیے ساری نعمتیں ہونے کے باوجود آج دنیا کی اکثریت کیا ہے؟ پریشان ہے۔ اچھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کن کن چیزوں کو شامل ہے؟ حلال رزق ہونا چاہیے، پاکیزہ اور حلال رزق ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا رزق حرام کا ہے، چاہے وہ بہت بڑا بلینر ہو، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے، سمجھ لینا اللہ کے بندو، ابھی آپ لوگ اور ہم لوگ اس مرحلے میں داخل ہوں گے۔ کمائی ضروری ہے دنیا میں جینے کے لیے۔ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت یہ ہے مسجد سے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور دین کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں ماشاءاللہ، سب کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ بالکل نٹھلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، حقیقت ہے یہ بات، بلکہ بہت سے لوگ تو یہاں تک یہ باتیں بولنے لگ گئے ہیں، اہل حدیثوں کے نوجوان صرف بات کرتے ہیں، داڑیاں لمبی رکھے ہوئے ہیں، مسجدوں سے ان کا تعلق ہے، لیکن کوئی نہیں کماتا ہے، کمائی کرنے کے لیے کوئی باہر نہیں نکلتا ہے، کوئی محنت کرنا نہیں چاہتا ہے، صرف
دین سے کام چلنے والا نہیں ہے. یقیناً آخرت کا تعلق اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا بھی ضروری ہے. وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کو آپ بھولیں نہ اور یاد رکھیں. رزق حلال، اچھا رزق کمانا، پاکیزہ رزق کمانا، یہ ہر انسان کا فریضہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. نبی انبیاء کرام مسجدوں میں نہیں بیٹھے رہا کرتے تھے 24 گھنٹے. یا اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کے اندر جو ہم عبادت کا مفہوم سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، مسجد، اس کے لیے اللہ نے ان کو نہیں بھیجا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتیں کی ہیں، بکریاں چرائی ہیں. سارے نبیوں نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے. آپ دیکھیں سارے نبیوں نے، اللہ تعالیٰ نے جن کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، صحابہ کرام نے جو اس دنیا کے اندر نبیوں کے وارث بنے، نبیوں کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی، ان کے اندر بڑے بڑے بزنس مین تھے جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے مال اور ثروت کے ذریعے سے اس دین کو فائدہ پہنچایا ہے. تو ہمارے ذہنوں کے اندر جو یہ چیزیں داخل ہو چکی ہے کہ نماز روزے کے ذریعے سے ہم سکون حاصل کریں گے، یہ غلط سوچ ہے. جب تک ہم رزق حلال نہیں کمائیں گے، حلال روزی کے راستے نہیں ڈھونڈیں گے، ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں. آپ مسجد تک خوش رہیں گے، گھر میں جائیں گے، آپ کی بیوی آپ کو تانا دے گی، جاؤ بھاگو کما کر کے لے کے آؤ، بچے کا یہ باقی ہے. ماں باپ کو اگر آپ پیسہ نہیں دیں گے، آپ مسجد تک جڑے رہیں گے، حلال کمائے نہیں کمائیں گے، ماں باپ آپ سے بدزن ہو جائیں گے، آپ خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے اس طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں. اچھا رزق کمائیں. جو رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اس کے اوپر قناعت کریں. قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جائیں. یہ قناعت کا مطلب ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے صبرے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ، عورتوں میں بھی یہ بیماری ہے، بے صبری کی بیماری بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے. واللہ بتا رہا ہوں، آپ اڈانی امبانی بن جائیں، اگر آپ کے اندر قناعت نہیں ہے، یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر صبر نہیں ہے، اور اسی کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا آپ کے اندر ملکہ نہیں ہے، تو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. آپ چاہیں گے کہ میرے پاس 1,00,000 روپے اگر آپ کی تنخواہ ہے مہینے کی اور آپ اس میں خوش نہیں ہیں، تو آپ کی 1,00,000 روپے کی تنخواہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. ایک آدمی جس کی تنخواہ 20,000 25,000 ہے لیکن وہ اسی کے اندر خوش ہے، اسی کے اندر اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کر لیتا ہے، تو وہ انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے. اسی طریقے سے یہ چیزیں حلال کمائی ہے، اس کے اوپر قناعت ہے. اگر ہم لوگ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ان پیسوں کو خرچ نہیں کرتے ہیں، تب بھی ہم خوش نہیں رہ سکتے. تب بھی ہم لوگ خوش نہیں رہ سکتے ہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنا، معاشرے کی اکثریت کا یہی حال ہے. کماتے بہت ہیں لیکن خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ خوش نہیں رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں. شیطان کے راستوں میں جو پیسہ خرچ کیا جائے گا، انسان اس کے ذریعے سے کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکتا ہے، کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکتا ہے. گرچہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میری واہ واہ ہوگی، میرا نام ہوگا، میری شہرت ہوگی، لوگ مجھے بہت میری تعریف کریں گے، وہ تعریف منہ سے سن سکتا ہے لوگوں کی، لیکن وہ آتما کے اعتبار سے وہ خوش نہیں ہو سکتا ہے. خوشی کس چیز سے ملے گی؟ اللہ کی اطاعت سے ملے گی. دنیا میں سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. ہر انسان دنیا کے اندر جو بھی اس طریقے کو اختیار کرتا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم ایک مشین کی طرح سے ہیں جس کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اب اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ نے جو ریموٹ اپنے ہاتھ میں لے کر کے رکھا ہے، کیسے ہم لوگ کو خوش ہونا ہے؟ یہ نفس اور یہ روح اور یہ آتما اور یہ جسم سے بنا ہوا انسان کب خوش ہوگا؟ جب یہ اس کے بنانے والے کے مطابق جیے گا، جب یہ اس کے پیدا کرنے والے کے مطابق جیے گا، تب جا کر کے وہ اس دنیا کے اندر خوش رہ سکتا ہے، ورنہ وہ اس دنیا کے اندر خوش نہیں رہ سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے، سب سے خوش رہنے والا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی بات ماننے والا ہوتا ہے.
یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ان کو نہیں ہوتا ہے. دنیا میں کیا کمایا کیا نہیں کمایا، کوئی کیا ان کا کچھ چھوٹ گیا ہے اس دنیا میں، کبھی ٹینشن نہیں ہے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ اللہ کی بات مانتا ہے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے. فرض کاموں کو چھوڑ کر کے نفلی کام بھی وہ بجا لاتا ہے، وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو جو اللہ کے اولیاء کرام ہیں اس دنیا کے اندر، وہ سب سے زیادہ خوش رہنے والے ہیں اس دنیا کے اندر. ہاں، سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر خوش رہنے والے ہیں. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مال کی کثرت یہ اچھی زندگی ہے، خوشگوار زندگی ہے. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں اولاد کی کثرت یہ خوشگوار زندگی ہے. نہیں، ہرگز نہیں. کبھی مال آپ کو خوشی دے سکتا ہے اور کبھی آپ کی خوشیوں کو چھین بھی سکتا ہے. اولاد کی کثرت آپ کو خوشیاں دے سکتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے اس کی پیدائش کے اوپر، لیکن کبھی کبھی وہی اولاد آپ کی ناک میں دم کر دیتی ہے جب وہ نافرمان بن جاتی ہے، جب وہ چور، جب وہ ڈاکو، جب وہ لٹیرے، جب وہ کسی کو قتل کرنے والے، جب وہ مقدموں میں پھنسنے والے، جب وہ راتوں میں بیٹھ کر کے چوراہوں پر بیٹھ کر کے کسی عورت یا کسی لڑکی یا کسی غیر عورت کے اوپر آوازہ کسنے والے، شرابی، کبابی، جواری، نشیڑی، یہ سب جب بن جاتے ہیں تب والدین کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. وہ کبھی خوش ہے اولاد جس اولاد کی پیدائش کے اوپر انسان خوش ہوتا ہے، لیکن یہی اولاد اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن صرف اولاد اچھی نہیں ہے. بس بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بہت خوش ہیں لیکن بیوی اچھی نہیں ہے. بس تو اچھی زندگی کس کے ذریعے سے ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے ہم سب لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے. اے اللہ ہم لوگوں کو اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے سے ہماری زندگی اچھی بن سکے. عمل اور عمل صالح یہ بنیادی سبب ہے اچھی زندگی کا. جو لوگ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ایمان ان کے پاس میں نہیں ہے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اس دنیا کے اندر. اس لیے کافروں کو، مشرکین کو اس کیٹیگری سے آپ نکال دیجئے. ان کی آتمائیں کبھی خوش نہیں ہوتی ہیں. ایک مومن اور مسلمان ہے اور ایک کافر، منافق اور اسی طریقے سے مشرک ہے، دونوں کی زندگیوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہے، اور اس کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے جس کی وجہ سے وہ خوش رہتا ہے. ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے ہمارے پاس میں. جب ہمارے پاس عمل نہیں ہوگا تو بھی ہم خوش نہیں رہ سکتے. صرف ایمان انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو، بہترین کام نہ ہو اس کے ساتھ میں. دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. پہلے اللہ تعالیٰ نے عمل کا ذکر کیا اور کہا جو انسان عورت ہو یا مرد ہو نیک کام کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ہم اس کی زندگی اچھی بنا دیتے ہیں. ہم اس کی زندگی کیا بنا دیتے ہیں؟ اچھی بنا دیتے ہیں. بہت سے ہم لوگوں میں سے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اسلام سب سے بڑا سبب ہے انسان کی سکون حاصل کرنے کا، انسان کی آتما کو راحت پہنچانے کا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، انسان کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ نیکیاں بھی وہ کرنے لگ جائے تو پھر اس کی زندگی بہت اچھی طریقے سے خوشگوار بن جاتی ہے. دنیا اور آخرت میں ایسے انسان کامیاب ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، ایک اور سبب ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا اگر انسان ہر معاملے کے اندر، چاہے اس کو خوشی ملے چاہے اس کو غم ملے، اور انسان اس دنیا کے اندر اس مرحلے سے گزرتا ہے، کبھی اس کو خوشی آتی ہے کبھی اس کو غم آتا ہے. ثمانیہ لا بد منها علی الفتى، ہر انسان 8 چیزوں سے گزرتا ہے. ہر انسان اس دنیا میں 8 چیزوں سے گزرتا ہے. ان میں سے کیا کیا ہے؟ شفا ہے اور بیماری ہے. جو
کام کی جو چیزیں ہیں وہی میں بیان کروں گا. ان میں سے کیا ہے؟ ایک تو شفا ہے اور ایک بیماری ہے. صحت ہے اور بیماری ہے. دو چیزیں انسان کے ساتھ لازم ضروری آئیں گی. اسی کے ساتھ آسانی ہے اور تکلیف ہے، مصیبت ہے اور آسانی ہے. اس سے بھی ہر انسان کو اس دنیا میں گزرنا ہوتا ہے. ہر انسان کو اس دنیا میں گزرنا ہوتا ہے. لیکن جو انسان، اسی کو ہم کہتے ہیں تقدیر، اچھی اور بری تقدیر. اسی کو ہم کہتے ہیں اچھی اور بری تقدیر. اور یہ ایمان کا حصہ ہے، ارکان ایمان میں سے اچھی اور بری تقدیر. جب انسان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر اس کو خوش ہونا ہے، تو وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے. صبر کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے، صبر کرتا ہے وہ مصیبتوں کے اوپر. اور یاد رکھیں دنیا کے اندر انسان کو مصیبتیں آتی ہیں، خاص طور سے مومن کو. یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. مصیبتیں آئیں گی، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے اوپر صبر کرنا اور اس کو ایکسپٹ کر لینا. وہ آدمی خوش رہے گا. ابھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنے کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان غمگین ہو جاتا ہے. غموں کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی چیز اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی ہے. وہ سو نہیں پاتا ہے، اٹھ نہیں پاتا ہے، غمگین رہتا ہے ہمیشہ. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے. کس کے ذریعے سے؟ کبھی تمہارے قریبی کو اپنے پاس بلا لیں گے، کبھی مال کے اندر تمہارے نقصان ہوگا، کبھی اسی طریقے سے پھلوں کے اندر تمہارے گھاٹا اور نقصان ہوگا، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں. خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، ان کے لیے سکون ہے. وہ اللہ کی رضا پر، اس کی مرضی پر راضی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کیا ہے؟ سکون ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے زندگی کے اندر سکون ہے، ان کی زندگیاں سکون کے ساتھ گزرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کی چاشنی کو پا لیا، اس آدمی نے ایمان کی چاشنی کو پا لیا. من رضی باللہ ربا، جس نے رب کو، اللہ کو رب مان کر کے جو راضی ہو گیا. رب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ رب کا مطلب یہ ہے کہ جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو ہمارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے. اچھا یا برا معاملہ جو بھی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. جب وہ ہمارا رب ہے، جو وہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، اسی کی طرف سے اچھائی ہے، اسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے، جو ہمیں برائی نظر آتی ہے لیکن ہمارے لیے اس میں خیر ہوتا ہے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، سب اسی کی طرف سے ہے. جب انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ غمگین نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، مومن کیا کہتا ہے جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کر کے جانا ہے. اللہ ہی کی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ حقیقت میں ہدایت والے ہیں. ان کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کا سکون، اطمینان، اللہ کی طرف سے امن اور شانتی ایسے لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو اللہ کی مرضی کو اپنے لیے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، انسان اس دنیا کے اندر کئی مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں، کئی مرتبہ وہ ٹینشن سے گھر جاتا ہے. اگر وہ تقدیر کے اوپر راضی نہیں ہوگا، تقدیر کے اوپر وہ راضی نہیں ہوگا، اللہ کی اس تقدیر کے اوپر جو اللہ نے اس کے نصیبے میں لکھ دیا ہے، قسمت جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اس پر راضی نہیں ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے تقسیم کر دیا ہے. بیٹا دیا، اللہ کی مرضی. آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، ہاں بیٹوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں، جبکہ مومن کا معاملہ ایسا ہے جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر خوشی ہے. سمجھے؟ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کیونکہ سماج کا ماحول ایسا ہے، سماج کو ہم نے ایسا ہی بنا دیا ہے. جن کے 4-5 بیٹیاں ہو گئی ہیں وہ ان کی حالت اتنی بری ہو جاتی ہے بیچاروں کی کہ وہ گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں. ہاں اتنا غموں کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. یہ وہی زمانہ جاہلیت کا دور ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب ان کو بشارت دی جاتی کیا ہوا ہے ہاسپٹل میں، نرس نے آ کے بتایا آپ کو بیٹی ہوئی ہے، اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے. ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنے غصے کو دبا لیتا ہے،
وہو کظیم، وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، یتوارا من القوم، سامنے نہیں آتا ہے لوگوں کے، چھپتا ہے لوگوں کے، کیوں؟ بتانا نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے۔ یار آپ کو بیٹی ہوئی ہے، آپ نے بتایا نہیں۔ بیٹے ہوتے ہیں اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ ہم اللہ کی رضا کے اوپر، اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں۔ بیٹا دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ دینے والا ہے۔ نبیوں کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، اکثر نبیوں کو بیٹیاں ہوئی ہیں، اور بیٹیاں حقیقت میں بیٹوں سے بہتر ہیں، ہر ناحیے سے بیٹوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کی، اسلامی تربیت کی، کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں ہمیں جہنم سے نجات دلائیں گی، اپنے ماں باپ کو پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گی۔ اور بیٹیاں واللہ حقیقت میں ماں باپ کے لیے جتنی سود مند ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں بیٹے کما کے لا کے دیں گے، کما کے لا کے دیں گے ہم لوگوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، ہماری عزت کا سبب بنیں گے؟ نہیں، اللہ نے نبیوں کو بیٹیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے لیے وہی چیزیں پسند کرتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوتی ہیں، بلکہ سب لوگوں کے لیے وہی چیزیں پسند کرتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کے لیے بیٹیاں خیر ہے، بھلائی ہے ان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیوں سے نوازتا ہے۔ اگر ان کے لیے بیٹیوں میں خیر نہیں ہے، بیٹوں میں خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ بیٹوں کے ساتھ نوازتا ہے۔ اگر کسی کے لیے دونوں میں خیر اور بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے ذریعے سے اس کو نوازتا ہے۔ اگر کسی کے لیے دونوں میں خیر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بانجھ بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے بندوں میں دکھاتا ہے کہ اللہ ہی سب کے اوپر قادر ہے، اور اسی کی مرضی چلتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چل سکتی ہے۔ اس لیے اس کی رضا کے اوپر اور اس کی تقسیم کے اوپر جو اس نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، ہمیشہ وہ عقیقہ کرتا ہے۔ ہمارے عقیقے لڑکیوں کے نام پہ ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی، میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں ہماری اس سوچ کے مطابق کام ہو۔ ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم سوچتے ہیں اسی میں بھلائی ہے ہمارے لیے، نہیں۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اپنے لیے، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتا ہے، جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کس کے اندر بھلائی ہے، کس کے اندر بہتری ہے۔ ایک آدمی اللہ نے جس کو اولاد سے نوازا جس کو، وہ چاہتا تھا کہ اس کی آخری اولاد نہ ہو، کیونکہ بہت بچے ہو گئے تھے، بچیاں ہوئی تھیں، چاہتا تھا کہ بچے بھی ہوئے، چاہتا تھا کہ آخری اولاد نہ ہو اس کی، لیکن اللہ چاہتا تھا ہو۔ اور یہ آخری اولاد جو ہونے والی تھی یہی ماں باپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا تھی۔ انسان بڑھاپے کے اندر اس کو اپنی اس حرکت پر افسوس کرتا ہے کہ کاش میں لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی اس اولاد کو ختم کر دیتا، تو آج بڑھاپے کے اندر میں پائی کے لیے روٹی کے لیے ترستا۔ یہی اولاد جو سب سے چھوٹی اولاد تھی آج ماں باپ کے لیے سہارا بنی ہے۔ باقی جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا، جن کے لیے میں نے بہت کچھ خوشیاں منائی تھی، بہت کچھ مٹھائیاں بانٹی تھیں، سب کے سب مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن یہ آخری اولاد جس کے لیے میں چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو، لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو، لیکن رب کی مرضی تھی اور وہ اچھی تھی اور اس میں میرے لیے خیر تھا۔ آج یہی اولاد میرے لیے سہارا بنی ہوئی ہے۔ سمجھے آپ لوگ؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اور جو اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، گرچہ ہمیں اس کے اندر وہ خیر نظر نہ آئے۔ اچھی زندگی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کے اوپر ہم بھروسہ کریں، اللہ کے اوپر ہم بھروسہ کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چاہے دشمن ہو، کوئی بھی چیز ہو، گھر بنانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، شادی کا معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو دنیا کے اندر، کبھی کبھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔
کیا کروں گا، شادی کیسے کروں گا، گھر کیسے بناؤں گا، یہ کیسے کروں گا، وہ کیسے کروں گا، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ، نوجوان لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو میرے پاس رزق آ جائے گا، بغیر آپ نے شادی کر لی بیوی کے پاس نہیں گئے، آپ بچے کی توقع رکھیں، قیامت کی صبح تک آپ کو بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کے پاس کھیتی ہے، اس کے اندر محنت نہیں کریں گے، بیج نہیں ڈالیں گے، پانی نہیں دیں گے، اس کو ہل نہیں چرائیں گے اس کو، اور پھر آپ امید کریں کہ جس طریقے سے بازو والے کے یہاں پر فصل ہوئی ہے میری بھی فصل ویسی ہی ہو، کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتی ایسا۔ اسباب اپنا کر کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسباب اپنا کر کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے، محنت کر کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے، محنت کیجئے، خوب محنت کیجئے، پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے گھر کی دعا کیا ہے نکلنے کی؟ جب آپ میں سے کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جب بندہ ایسا کہتا ہے تو کہا جاتا ہے اس بندے سے کفیتا و وقیتا، تیرے لیے کافی ہے، بس چھوڑ دے ٹینشن، چھوڑ دے کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی کو، غم کو، دکھ کو، درد کو، تکلیف کو، رنج کو، ٹینشن کو چھوڑ دے۔ وقیتا، تو ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی مصیبت سے، شر سے، ٹینشن سے بچ گیا ہے۔ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان بھی اس سے اپنا راستہ ناپ لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے دنیا کے فتنوں سے، مصیبتوں سے، ہر چیز سے، اور شیطان بھی اس سے اپنا راستہ ناپ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے اسباب ہیں۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ آج ہم میں سے بہت سے، اور سب سے بہترین چیز اللہ کے ذکر میں قرآن کی تلاوت ہے، جو ہم میں سے اکثر لوگوں سے غائب ہے۔ ہاں، اہل علم ہو، حافظ قرآن ہو، دیندار لوگ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، قرآن ہم لوگوں کے دلوں سے غائب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں گانے بجانے کے آلات اور موسیقی اور میوزک اور سنگیت کے آلات زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آنا؟ اسی لیے ہم پریشان رہتے ہیں، دن رات گانے سنیں گے، موسیقی سنیں گے، یہ سب چیزیں سنیں گے، کبھی ہم لوگ خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ کبھی ہم لوگ دنیا کما لو، آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ کی آتما کو وہ غذا خوراک نہیں مل رہی ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کو شانتی ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو شانتی ملتی ہے۔ سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے جس کے اندر ہم کم سے کم ایک پارہ روزانہ پڑھیں۔ اللہ کی قسم، لوگوں کے تجربات ہیں، ان لوگوں کے جنہوں نے اس دنیا کو جانا، پہچانا اور راستوں کو ڈھونڈا کہ کہاں سے سکون حاصل کریں، کہاں سے سکون حاصل کریں۔ اللہ نے اصول دیا، ضابطہ اور قانون بنا دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو شانتی ملتی ہے، آتماؤں کو سکون ملتا ہے۔ تو ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، سیٹ کریں، یہ نہ ہو رمضان میں ہم لوگ کتنے سکون میں رہتے ہیں بتائیں؟ آپ لوگ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ غور کیا کبھی آپ لوگوں نے؟ رمضان کے اندر چہرے کھلے ہوئے، سکون میں، جبکہ سوتے بھی کم ہے لیکن کتنا سکون ہے، آرام ہے، کتنا انسان خوش رہتا ہے، اس کی آتما کو کتنی شانتی ملتی ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ قرآن بہت پڑھتا ہے، قرآن بہت سنتا ہے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، گھروں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ، آفیسز میں، تلاوت تراویح کے اندر ہمیشہ سنتا رہتا ہے قرآن کو۔ جتنا زیادہ قرآن کو انسان سنتا ہے، اس کی زندگی پڑھتا ہے قرآن کو جتنا زیادہ، اس کی زندگی میں اتنی زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے وقت میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے گھر میں، اس کی گاڑی میں، اس کی زندگی کے ہر منٹ میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج ہم سب مرجھائے ہوئے کیوں ہیں؟ ان دلوں کو
یہ تازگی نہیں مل رہی ہے، ان دلوں کو دلوں کی خوراک نہیں مل رہی ہے۔ جیسے بارش کے موسم میں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب بارش نازل ہوتی ہے مردہ زمین کے اوپر چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے بارش کے بارے میں۔ اسی طریقے سے جب رب کا قرآن انسان پڑھتا ہے، دل میں اترتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے بہار، جس طریقے سے بہار کا موسم ہوتا ہے اس طریقے سے قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے بنا دے، خوشبو ہی خوشبو چاروں طرف سے، آنکھوں دیکھنے کے لیے انسان ادھر ادھر جاتا ہے، مناظر ادھر ادھر جاتا ہے، وہ کئی ہل اسٹیشنوں کے اوپر جاتا ہے، گھومنے والی جگہوں پر جاتا ہے، پکنک منانے کے لیے جاتا ہے، نظارے دیکھتا ہے، خوبصورت باغات میں جاتا ہے، جہاں جھرنے نازل ہوتے ہیں وہاں جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ تھوڑا سا سکون حاصل کرے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے ذکر میں حقیقی سکون ہے، اللہ کو یاد کرو۔ وہ دل جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، وہ دل زندہ ہے، اور وہ دل جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے، خراب بیکار گھر کی طرح سے، جس کے اندر فالتو چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ سب چیزیں اللہ کے بندوں بہت ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ ہم وہ اسباب اختیار کریں جس سے ہمارا سینہ کھل جائے۔ سینہ کھلنا، سینے کا کھلنا ایک ہوتا ہے بند کمرہ، بالکل تنگ جگہ ہو اس میں آپ کو رکھا جائے، اور ایک ہوتا ہے بالکل کشادہ جگہ ہو جہاں آپ کو رکھا جائے، تو آپ اس کشادہ والی جگہ میں خوش ہوتے ہیں۔ گھسالی کے اندر یا کوٹھڑی کے اندر آپ کا دم گھٹتا ہے۔ ہاں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رب اشرح لی صدری، ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے دل کو کھول دے تاکہ اس کی گھٹن ختم ہو، تاکہ اس کو سکون ملے، اس کو آرام ملے، وہ سانس لے سکے۔ بغیر سانس لیے اس کا دم گھٹ جاتا ہے، ہمارا دم گھٹتا ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، الم نشرح لک صدرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے، کشادہ نہیں کر دیا ہے، اس کو تھوڑا سا کھول نہیں دیا ہے؟ کیوں؟ تاکہ آپ خوش رہ سکیں، آرام سے رہ سکیں، سکون سے رہ سکیں اس دنیا کے اندر جہاں پر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور اسی طریقے سے طرح طرح کی آفتیں، بلائیں ہیں مومن کے لیے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے سینوں کو کھول دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو یا اپنے کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہو۔ اچھا برتاؤ، احسان کیا ہے لوگوں کے ساتھ؟ بھلی بات کریں، وَإِبْتِسَامُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، آپ بات کریں کسی سے، منہ موڑ کر کے بات نہ کریں، غصے میں بات نہ کریں، مسکرا کر کے بات کریں، آپ کے اندر روح کو سکون ملے گا۔ چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے کسی سے ملتے وقت، لیکن سکون دل کے اندر نازل ہوتا ہے۔ انسان خوش رہنا چاہتا ہے، یہ صدقہ بھی ہے، اللہ کے غصے کو ختم بھی کرنے والی چیز ہے، یہ صدقہ ہے، اللہ کے غصے کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ آپ احسان کریں، کسی کے ساتھ میں بھلائی کریں، ہمیشہ اچھائی اور بھلائی کو پھیلاتے رہیں، اپنے کسی بھائی کے ساتھ بہتری کریں، پڑوسی ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اس دنیا میں اچھائیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائیاں کی ہیں، دنیا میں بھی اچھائیاں کی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ چیریٹی کرو، دان کرو، کیوں؟ وہ کرتے بھی ہیں تاکہ فلاں کی آتما کو بھگوان شانتی دے، بولتے ہیں نا ایسا، تاکہ فلاں کی آتما کو۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، میں تقریباً 5 منٹ اور باقی ہے، یہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں، اب اذان ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد میں ایک اور موضوع ہے، اس کی وضاحت میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کبھی بعد میں کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔